ناظرین، مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم۔ ناظرین، میرا جو آج کا ٹاپک ہے، ہماری سوشل میڈیا پہ انفلوئنسر ہیں اور بقول ان کے وہ ماہر نفسیات ہیں، ڈاکٹر نبیہہ۔ وہ بہت موٹیویشن کرتی ہیں، موٹیویشن ٹاک کرتی ہیں اور خواتین کو بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی گھریلو لائف اور زوجی لائف کیسے بچانی ہے، اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو ان کا ایک انٹرویو اپنے مین میڈیا پہ فضا علی کے شو میں ہوا ہے، جس میں وہ اپنی نجی زندگی کو ڈسکس کر رہی ہیں۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 2 ماہ قبل ان کی شادی ہوئی تھی حارث کھوکھر نام کے اپنے کولیگ سے، جو اسی فیلڈ میں کام کرتا ہے۔ اور وہ خاصے ان کے متنازع بیان آئے تھے، جس میں انہوں نے بہت ہی بڑھ چڑھ کر باتیں کی تھی کہ مجھے 40 کے جی سونا ملا ہے، میرے ایک ٹرسٹ کروڑ کا ہے، اور یعنی بہت شو آف کیا تھا۔ تو میں نے اس پہ بھی ولاگ کیا تھا کہ جو آپ نے اپنے نکاح پہ، شادی پہ خرچے کیے ہیں، تو ان کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کریں۔ اول تو ان کی باتوں میں صداقت نہیں تھی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بعد میں یہ بھی کلیم آئے کہ وہ جولری آرٹیفیشل تھی، اور جو ڈریس ڈیزائنر کے کپڑے جو وہ پہنے ہوئے تھے وہ بھی کوئی اتنے ایکسپینسو نہیں تھے۔ بہرحال یہ ان کا نجی معاملہ ہے، لیکن اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں ان غریب لڑکیوں کے لیے کہ جن کے پاس جہیز کے پیسے بھی نہیں ہیں اور جو پور فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک غریب ملک ہے، اور مسئلہ ہے غریب لڑکیوں کا جو افورڈ نہیں کر سکتی ہیں، ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہمارے لیجنڈ رائٹر ہیں اشفاق احمد، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، انہوں نے ایک ڈرامہ کیا تھا استانی راحت کی زبانی فمیدہ کی کہانی، جس میں ایک غریب بچی یہ سارا شان و شوکت دیکھ کے وہ کسی انیکسی میں آ کے ٹھہرے ہوتے ہیں، تو امیر خاندان کے، تو ان کی یہ نمود و نمائش دیکھ کے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہ معاشرے پہ FIR درج کرواتی ہے کہ آپ لوگوں نے، یہ پورا معاشرہ قاتل ہے کہ میری بچی کے اوپر اتنا ذہنی ٹارچر دیا اس کو، یہ نمود و نمائش کر کے مہنگے کپڑے، مہنگی جولری، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب میں نے اس پہ تنقید کی تھی کہ یہ ان کا نجی معاملہ ہے، اگر ان کو خدا نے دیا ہے تو اس کو شو آف نہ کریں کہ ہماری بہت ساری بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں، ان کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہیں، تو ان کو صرف جہیز کی وجہ سے رشتے نہیں مل رہے۔ اینی وے، وہ ان کے بلنگ و بانگ دعوے تھے، حالانکہ یہ خود دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ سائیکیٹرسٹ ہیں اور PhD ہیں، تو یہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا۔ پھر ان کا سارا آپ دیکھیں بیان بالکل تضاد ہے اس کے بیانوں میں۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ میں جب اپنے گھر میں ہوتی ہوں تو میں جو پلمبر، الیکٹریشین وغیرہ آتے ہیں ان سے پردہ کرتی ہوں، اور میں کمفرٹیبل نہیں کرتی ان کی کمپنی۔ لیکن دوسری طرف جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ بھی، ایون جو حارث کھوکھر ہے اس کے فرینڈس کی محفل میں بیٹھی ہوئی ہے اور بڑا فریلی کمفرٹیبل ہے۔ اینی وے، یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، وہ جو بھی کریں۔ لیکن اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ فضا علی جو ہے، انہوں نے اپنے اس کو بلایا شو میں، اور فضا علی نے تو اوور ایکٹنگ کی، کمال ہی کر دیا کہ اتنی اوور ایکٹنگ کی کہ کبھی وہ رو رہی ہے، کبھی کہتی ہے بلاؤ اپنے شوہر کو ادھر، میں تمہارا مسئلہ حل کروں گی، پھر اس کو کہہ رہی ہے میرا بچہ، میری بیٹی، حالانکہ مہر یہ ڈاکٹر نبیہہ اس سے بڑی ہی ہوگی 5-10 سال۔ پھر ان کے درمیان میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کاشف، یا میرے ذہن میں ان کا صحیح نام نہیں آ رہا، تو ان کو کہہ رہی اکسائی کہ اٹھیں اٹھیں اٹھیں، ان کو ایسے ان پہ روب ڈال رہی ہے کہ جس طرح بیویاں ڈال دی ہیں شوہر پہ، اٹھو اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اور بیچارہ کہہ رہے کہ میں کن 2 عورتوں میں پھنس گیا ہوں ڈرامہ باز میں۔ پھر
یعنی بہت ہی اوور ایکٹنگ کی ہے فضا نے. تو اب وہ جو خاتون ہیں ڈاکٹر نبیہہ، وہ آ کے سوشل میڈیا کو چھوڑ کے مین سکرین پہ آ کے اپنے گھر کے مسئلے ڈسکس کری. میرا شوہر مجھے توجہ نہیں دیتا، میرے ساس سسر مجھ پہ ظلم کرتے ہیں. تو کیا انہوں نے سوچا کہ اب وہ جب یہ مین میڈیا پہ آ کے ان کو بدنام کرے گی تو وہ اس کو دوبارہ پھر کہتے ہیں انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میں اپنا سامان لے کے اپنے گھر پہ آ گئی ہوں. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک بڑا ڈرامہ کیا تھا جب وہ علیم خان کی سوسائٹی تھی جس میں وہ پانی آ گیا تھا برسات کے دنوں میں کہ میرا گھر ڈوب گیا، میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا. بعد میں چلا یہ تو وہاں پہ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں، تو پہلے یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ میرا ذاتی گھر ہے. بہرحال اتنے ان کے متضاد بیان ہیں کہ شروع میں لوگ ان کی باتیں بڑے غور سے سنتے تھے، تو پھر جب انہوں نے اس طرح کی بنگیاں شروع کی نا تو لوگوں نے ان کو دیکھنا چھوڑ دیا. اب شادی پہ بھی اس نے جان بوجھ کے ایسی متنازع باتیں کی، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دورہ یہ بات سمجھتی ہیں کہ وہ جو جتنا وائرل ہوگا جتنی متنازع بات کرے گا. تو اس نے تب بنگیاں ماری کہ مجھے 40 تونے سونا ملا، مجھے کروڑ کروڑ روپے کے گہنے گھرانے ملے، اور اس پہ فخر کیا کہ اگر مجھے ملے ہیں تو کسی کو کیا. اچھا، یہ تو سارا اس کا بیک گراؤنڈ تھا پچھلی شادی کا. پھر اس نے پہلے میں کہا کہ جو میرے پہلے شوہر ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں مجھے. پھر بعد میں کہا وہ دنیا ہی چھوڑ گئے ہیں. پھر اس نے کہا کہ وہ بہت مجھ سے بڑے تھے اور مجھے وہ یعنی ہماری ایج ڈفرینس بہت زیادہ تھی، لیکن جب تصویریں دیکھیں تو وہ تقریباً اس کے ہم عمر ہی تھے، اور ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اور ظاہر ہے جب اتنے ینگ ایج میں مردوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے پیچھے گھریلو حالات بھی ہوتے ہیں، اور ان کی مسز کا بھی کافی ہاتھ ہوتا ہے کہ اس کو کتنی ٹینشن دیتی ہیں، کیونکہ یہ بیماری ہی ٹینشن کی ہے. وہ فوت ہو گئے تو یہ کہتی رہی کہ انہوں نے تو مجھے بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا تھا، وہ میرے ناز اٹھاتے تھے. وہ یعنی اس کو چھوٹا بننے کا بڑا شوق ہے. حالانکہ یہ میرے خیال 50 تو نہیں 40 مڈ آف 40 میں ہے. اور یہ جو فضا جس نے انٹرویو کیا ہے یہ اپنی لیٹ 30s میں ہوگی، 38-40 کے قریب. لیکن اس کو کہہ رہی میرا بچہ میرے گلے لگ جا، اور اس کو تسلیاں دے رہی ہے اور ایسے آپے سے باہر ہو رہی ہے کہ میں ان کو ٹھیک کروں گی. تو بھئی یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ ٹاک شو میں حل نہیں ہوتے. یہ بہتر ہوتا کہ نبیہہ کو اگر کوئی مسئلہ تھا تو اپنے شوہر سے بات کرتی، اپنے ساس سسر سے بات کرتی، اپنے فیملی کی طرف سے کوئی بزرگ منگوا لیتی اپنے، اور ان کے کوئی بزرگ بٹھا کے اس مسئلے کو حل کرتے اگر وہ حل کرنا چاہتے. لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ ایگزسٹ نہیں کر رہا، کیونکہ ان کو عادت ہو گئی ہے سرخیوں میں رہنے کی، لائم لائٹ میں رہنے کی. جب انہوں نے دیکھا کہ اب میری ادھر سے بھی پہلے مجھے ریگولر ٹاک شوز پہ لوگ بلاتے تھے ایز اے ماہر نفسیات، پھر جب اس نے اتنی بونگیاں ماری تو لوگوں نے اس کی باتیں سننا چھوڑ دیں. تو پھر اس نے یہ کیا کہ یہ متنازع بیان دینے شروع کیے. شادی اس کی کافی ہو گئی، وائرل ہو گئی. تو پھر اب لگ رہا ہے جیسے بظاہر ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے میاں بیوی میں، کیونکہ بڑے ہی لیم ایکسکیوز ہے چھوٹے چھوٹے. جی وہ مجھے اپنے گھر میں نا مجھ سے کام کرواتے ہیں، میں نے ٹاکیاں لگائی ہیں، میں نے برتن مانجے ہیں، میں نے روٹیاں پکائی ہیں. ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ انہوں نے آپ کو کروڑوں کے زیورات دے دیے اور کپڑے پہنا دیے، تو دوسرا ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ گھر میں کوئی ملازمہ رکھ سکے کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ کو یہ سارا کام کرنا پڑ رہا ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ میں گھر میں رہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں کمانے کے لیے باہر جاؤں. بھئی جو اتنے رچ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ بیٹیوں کی یا بہوؤں کی کمائیاں کھائیں، ان کا اپنا بزنس ہوتا ہے. یعنی متنازع قسم کے بیان دے رہی ہیں یہ نا. اور پھر اس کا کھوکھر کا بیان آیا ہے کہ یہ مجھ پر شک بہت کرتی ہے. یہ کہتی ہے کہ جہاں بھی جانا ہے میں ساتھ جاؤں گی، چاہے آپ کی کوئی بزنس میٹنگ ہے یہ وہ. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو شروع سے پچھلے 8-10 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ایک ہی پوڈ کاسٹ پہ کام کرتے رہے ہیں، تو دونوں کو ایک دوسرے کے مسائل بخوبی پتہ ہے. اور اگر وہ شادی کے بعد بھی چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ لڑکیاں شادی کے بعد بھی کام کرتی ہیں. تو یہ لاجیکلی نہیں لگتا کہ اس کو یہ خود کہہ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ کام کرو، پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ تو بہت بلند و بانگے دعوی کرتی تھی. اس کا ایک بنے متنازع بیان کہ بیوی کو اپنے شوہر کو لبانے کے لیے طوائف بن جانا چاہیے. اس طرح کی یہ معاشرت داری کہ اس کی طرح بناؤ سنگار کریں اور ناز و انداز دکھائیں. یہ بھی اس نے جملہ لیا تھا، بھارتی فلم تھی ارتھ، جس میں وہ شبانہ اعظمی کہتی ہے اپنے
شوہر کو گلبھوشن کھربندہ تھا، اور وہ جو باہر والی لڑکی بنی ہوئی ہے وہ سمیتا پاٹل ہے، کہ وہ کہتی میں نے تمہاری بڑی خدمت کی، لیکن ایک مجھ سے کمی رہے گی کہ میں جو بیڈ روم میں ایک طوائف کی طرح نہیں تمہیں پیش آئی، تو مجھے اگر تم موقع دو تو میں وہ بھی کر دوں گی. تو یہ جملہ اس نے اٹھا کے سوشل میڈیا پہ کر دیا، وہ پھر وائرل ہوا. یعنی اس کو شوق ہے وائرل ہونے کا. اور میں یہ موضوع پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا سماجی مسئلہ ہے کہ ابھی یہ مسئلے آپ ٹاک شو پہ کریں گے، اور وہ بھی اب رمضان ٹرانسمیشن میں. یہ دونوں خواتین بیٹھی ہیں، ڈرامہ کر رہی ہیں، دکھا رہی ہیں. یہ بچیوں پہ کیا افیکٹ ہوگا؟ کہ اس نے بڑے لیم ایکسکیوزز کیے ہیں جو ہر گھر میں ہوتے ہیں. بھی اگر آپ کے ساس سسر کہتی وہ مجھے کبھی اپنے بیڈ روم کا دروازہ نہیں بند کرنے دیتے، حد ہوگی بھی. پھر اپنے شوہر کو ایک دفعہ اس نے کہا کہ اس کو اتنا آپ نہ لیں، وہ خدا نہ خواستہ کھنسی نہیں ہے، وہ بڑا دبنگ مرد ہے، اور جو ہمارے اوپر تبصرے کرے گا وہ ان کا یہ حال کرے گا وہ حال کرے گا. تو بندہ پوچھے تو خود اپنے شوہر کے بارے میں ایسی بات کر رہی کہ اتنا کنٹروورشل تھا، متنازع لفظ بول دیے تم نے. تو یہ ساری بات چل رہی ہے. ابھی یہ اس کی خواہش پوری ہو گئی ہے، سوشل میڈیا پہ وہ وائرل جا رہا ہے. فضا علی کا شو کو بھی بہت زیادہ ٹی آر پی مل گئی ہے، بڑے اشتہار مل گئے ہیں، اور اس کی رینکنگ ایک دم اوپر گئی ہے. رمضان کا یعنی پہلا ٹرانسمیشن ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ پہلا رمضان کا دفعہ ہے، اور وہ اتنا ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ دونوں خواتین کیا تماشے کر رہی ہیں. اور بیچ میں جو بیچارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ عجیب ہی صورتحال میں پھنسے ہیں کہ اب میں کیا کروں، یہ کیا تماشے کر رہے ہیں. ان کو بھی ویسے چاہیے کہ ان کی اچھی خاصی، وہ اتنے اچھے ڈیسنٹ میسیج دیتے ہیں، اشفاق احمد کے میسیج دیتے ہیں، تو ان کو اس طرح کی خواتین کے پروگرام میں نہیں آنا چاہیے. یہ میرا تھا آج کا ویلاگ. اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے قیمتی کمنٹس لکھیے. اگلے ویلاگ تک کے لیے خدا حافظ.